بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھے گی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان عبدالعالی نے کہا ہے کہ نئے کرونا وائرس سے متاثرین میں 25% سعودی اور 75% غیر ملکی ہیں۔ ترجمان کے مطابق جمعے کو 1172 نئے مریضوں کے بعد مملکت بھر میں اب تک نئے کرونا وائرس کے مصدقہ کیس 15,102 ہو چکے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے جمعہ کو پریس بریفنگ میں کرونا وائرس کی تازہ صورتحال کے حوالے سے بتایا کہ آئندہ مرحلے میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں حوصلہ بخش اضافہ ہوگا۔ اس کی بدولت اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس وبا سے نجات پا جائیں گے۔ ڈاکٹر عبدالعالی نے مزید کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد مرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ کرونا سے مرنے والے کیسز بہت کم ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب تو اللہ کا فضل و کرم ہے۔ دوسرا سبب مناسب وقت پر کرونا کے متاثرین کا مناسب علاج۔ تیسرا سبب ابتدائی مرحلے میں کرونا کے کیسز کی دریافت اور حفظان صحت کے ضوابط کا احترام ہے۔ جعلی موبائل سم کا دھندا کرنے والے گرفتار۔ ریاض پولیس نے جعلی اقامہ کارڈ اور موبائل سمز کا دھندا کرنے والے ایک عشائی گروہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے۔ 6 افراد پر مشتمل بنگلہ دیشی کارکنوں کا گروہ جعلی موبائل سم اور اقامہ کارڈ تیار کر کے ہم وطنوں کو فروخت کر رہے تھے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس نے وزارت داخلہ کے سنیپ چیٹ اکاؤنٹ پر اس حوالے سے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس ریاض کے معروف محلے الوزارات کے ایک فلائٹ پر چھاپہ مار رہی ہے۔ بنگلہ دیشی کارکنان اپنی رہائش کو جعلی سم اور اقامہ کارڈ تیار کرنے کے اڈے میں تبدیل کیے ہوئے تھے۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے نام سے موبائل سم تیار کر کے بلیک مارکیٹ میں فروخت کر رہے تھے۔ ریاض پولیس نے بتایا کہ کارروائی کے دوران مقامی موبائل کمپنیوں کی 577 موبائل سم برآمد ہوئیں، جبکہ متعدد سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے شناختی کارڈ اور اقاموں کی فوٹو کاپیاں اور فنگر پرنٹ کے نمونے بھی ان کے قبضے میں پائے گئے۔ 2 لیپ ٹاپ، 3 پرنٹرز، 4 فنگر پرنٹ کی ریڈنگ کرنے والی مشینیں اور جعلی اقامہ کی تیار میں کام آنے والا ایک پرنٹر برآمد ہوا۔ اقامہ سائز کے 160 کارڈ بھی ضبط کیے گئے، جن پر اقامے کی تفصیلات پرنٹ کی جانے والی تھی۔ ریاض پولیس نے توجہ دلائی کہ جعلی اقاموں اور موبائل سم کارڈ میں ملوث بنگلہ دیشیوں کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کے تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ گاڑیوں کی خرید و فروخت فحص کے بغیر۔ سعودی ٹریفک پولیس نے گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے موٹر وہیکل انسپیکشن فحص کی شرط ختم کر دی۔ گاڑی کی ملکیت تبدیل کرانے کے لیے فحص کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازمی نہیں ہوگا۔ ٹریفک پولیس کے ادارے کی جانب سے ٹویٹر پر اطلاع دی گئی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے موجودہ حالات کے تحت مملکت میں کرفیو جاری ہے، جس کی وجہ سے فحص سینٹرز بند ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیوں کے لیے فحص سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیے جا سکتے۔ مقامی ویب نیوز آجل کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی ملکیتی دستاویز کی منتقلی سینٹرز بند ہونے کی وجہ سے فراہم کی گئی ہے۔ سینٹرز بند ہونے کی وجہ سے ان افراد کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو گاڑیاں فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ ادارہ ٹریفک پولیس نے گاڑیوں کی ملکیت منتقل کرنے کے لیے عارضی طور پر فحص کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ قیدیوں کی رہائی سے متعلق پلے سٹور پر فرجت ایپ جعلی ہے۔ ادارہ جیل خانہ جات نے شہریوں اور غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ پلے سٹور پر فرجت ایپ ادارے کی نہیں، اس سے ہوشیار رہا جائے۔ فرجت اسکیم قیدیوں کی رہائی کے لیے جرمانوں کی ادائیگی کے لیے جاری کی گئی تھی، جو صرف وزارت داخلہ کے ابشر اکاؤنٹ پر ہی دستیاب ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے ادارہ جیل خانہ جات کے ترجمان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ڈائریکٹریٹ جنرل جیل خانہ جات کی جانب سے پلے سٹور پر کوئی ایپ لانچ نہیں کی گئی۔ مذکورہ ایپ بیرون ملک سے آپریٹ کی جا رہی ہے، جس کا ادارے سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے اس ایپ کو استعمال نہ کیا جائے۔ ادارے کی جانب سے مزید کہا گیا کہ مملکت میں مقیم یا بیرون ملک رہنے والے وہ افراد جو قیدیوں کی رہائی کے لیے جرمانوں کی ادائیگی کی مد میں تعاون کرنے کے خواہاں ہیں اور فرجت اسکیم کے تحت عطیہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وزارت داخلہ کی ویب سائٹ ابشر کے ذریعے ہی عطیہ کریں تاکہ ان کی رقم کسی جعل ساز کے ہاتھ نہ لگے۔ ریاض سمیت کئی علاقوں میں ہفتے کو بارش متوقع۔ سعودی محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ ہفتہ 25 اپریل کو سعودی عرب کے 5 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش
اور 6 دیگر علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ عاجل ویب سائٹ نے محکمہ موسمیات کے بیان کے حوالے سے بتایا کہ ریاض الشرقیہ، گسیم، الباحہ، ریاض، عسیر اور جازان کے کوہستانی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا قوی امکان ہے۔ حدود شمالیہ، الجوف، تبوک، حائل، گسیم اور مدینہ منورہ میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ حد نظر محدود ہو جائے گی۔ گرد ہواؤں کا سلسلہ مشرقی ریجن کے شمالی علاقہ جات تک پھیل جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے بیان میں مزید کہا کہ بحیرہ احمر میں شمال مغرب سے شمال کی طرف تیز ہوائیں چلیں گی۔ سمندر میں طغیانی جیسا ماحول ہوگا۔ ملاوٹی شہد کا گودام سیل، کارندے گرفتار۔ سعودی عرب کے عسیر ریجن میں میونسپلٹی نے ابہا شہر میں ملاوٹی شہد کا گودام سیل کر کے ملاوٹی شہد فروخت کرنے والے غیر ملکی کارکنان کو گرفتار کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عسیر کے میئر ڈاکٹر ولید الحمیدی نے بتایا کہ میونسپلٹی کی ٹیمیں ابہا بازار کے تفتیشی دورے پر تھی۔ معائنے سے پتہ چلا کہ غیر ملکی کارکن ایک دکان کو ملاوٹی شہد کے گودام میں تبدیل کیے ہوئے تھا۔ دکان میں ملاوٹی شہد بھاری مقدار میں سٹور کیا گیا تھا، جہاں غیر ملکی کارکن شہد کو ڈبوں میں بھر کر ان پر معروف برانڈ کے لیبل چسپاں کر رہے تھے۔ ڈاکٹر الحمیدی نے مزید بتایا کہ گودام میں صفائی کا نظام غیر معیاری تھا۔ شہد ذخیرہ کرنے والے اور اسے ڈبوں میں بھرنے کے لیے حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ عسیر کے میئر نے بتایا کہ 2200 کلو گرام ملاوٹی شہد ضبط کیا گیا۔ یہ انسانی استعمال کے قابل نہیں تھا۔ الحمیدی نے بتایا کہ پوچھ گاچھ سے پتہ چلا کہ ابہا کے گودام میں جو شہد رکھا ہوا تھا، اس کے استعمال کی تاریخ 5 برس پرانی تھی۔ زید المیعاد شہد کی پیکنگ پر نئی تاریخیں ڈال کر فروخت کیا جاتا تھا۔ کیا رمضان میں کورونا تیزی سے پھیل سکتا ہے؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں یا روزہ رکھنے کی صورت میں کورونا وائرس تیزی سے بڑے پیمانے پر پھیلنے کی بابت کوئی طبی جائزہ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے حلقوں میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا نیا کورونا وائرس رمضان کے دوران زیادہ تیزی سے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ اس حوالے سے کوئی طبی جائزہ یا اعداد و شمار موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے اطمینان دلایا کہ کورونا وائرس پھیلنے کے جو خدشات اور امکانات رمضان سے پہلے تھے، وہی رمضان میں بھی ہوں گے۔ یہ اصولی بات ہے۔ ترجمان نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے پھر کہا کہ وہ رمضان کے دوران دوائیں لینے اور اس کی پابندی کرنے کے لیے مناسب نظام و اوقات ترتیب دیں۔ دوائیں وافر مقدار میں گھروں میں مناسب جگہوں پر محفوظ کر لیں، اطمینان سے اپنے کام کریں اور جو مریض ہے وہ روزہ رکھنے سے قبل اپنے معالج سے مشورہ ضرور کر لے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 1172 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 6 ہلاکتوں کے ساتھ اب تک مرنے والوں کی تعداد 127 تک پہنچ چکی ہے۔ مریضوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے کے بعد اب تک کووڈ-19 کے کنفرم کیسز کی تعداد 15,102 تک پہنچ چکی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان کا پہلا جمعہ۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان کا پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ فرزندان اسلام نے نماز سے قبل خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جمعرات اور جمعہ کی شب خانہ کعبہ کے اطراف حفاظتی رکاوٹیں ہٹا دی گئی۔ نماز ادا کرنے والوں میں دونوں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے ارکان، سیکیورٹی اہلکار اور کارکنان شریک ہوئے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں جمعہ کا خطبہ امام و خطیب حرم شیخ ڈاکٹر سعود الشریم نے دیا۔ انہوں نے رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت اور عالم اسلام میں اس کا مقام اور رتبے پر روشنی ڈالی۔ خطیب حرم نے رقت امیز لہجے میں کہا کہ دنیا بھر میں مصیبتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ دین میں آزمائش ہر آفت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے حوالے سے کسی مصیبت میں گرفتار نہ کرے۔ امام حرم نے کورونا وائرس کی وبا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وبا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اس سے محض آفت نہ سمجھا جائے، اس میں ہمارے لیے بہت سے درس و عبرت بھی ہے۔ کورونا کی وبا دنیا بھر کے معاشروں کی سلامتی کی اہمیت کو بھی اجاگر کر رہی ہے۔ امام حرم نے مزید کہا کہ کورونا کی وبا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسان آسائشی اشیاء اور بے شمار نعمتوں کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے، لیکن صحت انمول نعمت ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنا ہے۔ اس وبا نے ہمیں غفلت سے جگا دیا۔
امام حرم نے کہا کہ سب لوگ اس تاریخی وبا سے درس اور عبرت پکڑیں۔ ہمیں یقین ہے کہ امت مسلمہ اس بحران سے بھی سر بلند ہو کر نکلے گی۔ رمضان میں بوفیا اور پھول کی دکانیں بھی کھلیں گی۔ سعودی وزارت بلدیات و دیہی امور نے رمضان کے دوران مشروبات، پھول اور کافی کی دکانوں کو بھی کھولنے کی اجازت دے دی۔ وزارت بلدیات و دیہی امور نے رمضان کے دوران دوپہر 3 بجے سے صبح 3 بجے تک مزید دکانیں کھولنے کی اجازت دی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید دکانوں کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ اخبار 24 اور المرصد کے مطابق جن دکانوں کا اضافہ کیا گیا ہے ان میں پھول، بوفیا، آئس کریم، مشروبات پیش کرنے والی دکانیں، کافی شاپ، تازہ جوس فراہم کرنے والی دکانیں، مٹھائیاں، چاکلیٹ اور کوکو ریٹیل میں فروخت کرنے والی دکانیں شامل ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے جن ریسٹورانوں اور نئی دکانوں کو کرفیو کے دوران کاروبار کی اجازت دی ہے اس کا تعلق ہوم ڈیلیوری سروس سے ہے۔ اپلیکیشن یا اپنے اسپیشل عملے کے ذریعے یہ ریسٹوران اور دکانوں کے مالکان صارفین کو مطلوبہ اشیاء فراہم کر سکتے ہیں۔ دکانداروں پر پابندی یہ ہے کہ ان کا عملہ متعلقہ اداروں کی جانب سے مقررہ صحت شرائط کی پابندی کرے۔